الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ حشر کی تیراگی سیاہی میں نور ہے شمع پرضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہمارا پروگرام آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سلسلے میں مباحلے میں آمد مصطفیٰ کے عنوان پر کچھ سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے جہاں مختلف طریقے اختیار فرمائے، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ملکوں کے سربراہان اور رؤساء کو خطوط بھی لکھے تھے، جن میں انہیں ایمان لا کر دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل نجران کی طرف بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ نجران مکہ مکرمہ سے جانب یمن 7 منزل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ملک عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا اور 73 گاؤں اس سے متعلق تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب یہ پیغام انہیں پہنچا تو شہر کے پادریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ وہ ان کے حق پر ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کریں۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے 60 افراد پر مشتمل وفد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ وفد مدینہ شریف پہنچا تو ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی شریف کے صحن میں خیمے لگا دیے گئے۔ انہوں نے وہیں قیام کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے رہے اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے بندے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسیٰ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب عیسائیوں کے اس وفد نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی اور برابر بحث کرتے رہے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مباہلہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ مباہلہ کیا ہے تاکہ اس کا معنی ہم سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ کریم مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ کریم تجھے ہلاک کر دے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب سنیے کہ ہوا کیا۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت مباہلہ پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ اب جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب الرائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ اب یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دست مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ کریم سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلہ تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے دن تشریف لائے جبکہ سیاہ اون کی چادر کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی مبارک چادر میں جگہ دی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر میں جگہ دی، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اور بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر کا درجہ مباہلے کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں، لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے گروہ کو مباہلے کی دعوت دی تو وہ باز رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عبرت نشان کے صحیح ہونے کا یقین تھا، لہذا اس معاملے سے باز رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ پاک اسے ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشگوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر ایک یہودی بھی نہ بچتا۔ ایک مرفوع حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کچل دوں گا معاذ اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو سب دیکھ لیتے کہ فرشتے اسے دبوچ لیتے۔ اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے موت مانگو، اگر وہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہیں جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نصارہ کا اس طرح مباہلے سے گریز کرنا صاف بتا رہا ہے کہ دشمنان اسلام بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی اجابت
یعنی قبول ہونے کے قائل تھے۔ اور اس مباہلے سے ایک اور بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر دین اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق نہ ہوتے تو آپ علیہ السلام ہرگز اپنے دعوے پر خدا کے حضور جھوٹے پر لعنت اور غضب الہی نازل ہونے کی بد دعا کرنے کا حوصلہ اور جرأت نہ فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا آئے